الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے جن علوم اور معارف سے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، ان میں ایک بہت بڑا خزانہ جو عنایت فرمایا وہ قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے انہیں یاد فرمایا اور وہ سلام پھیر کے حاضر ہوئے، جبکہ انہوں نے آواز سن لی تھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابی، جب میں نے تمہیں بلایا تو آپ کیوں نہیں آئے؟ عرض کیا اللہ کے رسول نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، ایمان والو جب اللہ تمہیں بلائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں تو تم آؤ، لما یحییکم، اس لیے کہ وہ تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تمہیں زندگی دیں۔ اور پھر اس طویل روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ابی، میں تمہیں ایک صورت بتاتا ہوں اور اس جیسی صورت اللہ نے نہ تورات میں نازل کی ہے، نہ زبور میں نازل کی ہے، نہ انجیل میں نازل ہوئی، اور اللہ کی قسم قرآن میں بھی اس جیسی کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وہ یہ صورت ہے جو تم نماز میں پڑھتے ہو، سورہ فاتحہ۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ جو سورہ مبارکہ آپ کو عنایت فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس صورت میں شفا رکھی ہے۔ اور پھر مکہ مکرمہ میں حالات بہت تنگ ہو گئے، روز خبر آتی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور آج ادھر یہ فساد ہو گیا اور آج ادھر اس طرح ظلم ہوا۔ اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حساس طبیعت کی وجہ سے یہ باتیں جتنی سنتے تھے اتنی ہی پریشانی دامنگیر ہوتی تھی، اور آپ بار بار لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے تھے، اور وہ گستاخیاں اتنی بڑھی ہیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بات پہنچی، اور بیت اللہ میں آپ سجدہ کر رہے تھے اور ان ظالموں نے اونٹ کی گندگی سے بھری ہوئی اوجڑی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر رکھ دی، اور اتنا بوجھ تھا اس کا کہ آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے تھے، اور چاروں طرف لوگ ہنس رہے ہیں، اور حتیٰ کہ چھوٹی صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں اور کچھ لوگ اٹھے اور ان کی مدد سے وہ گندگی ہٹائی گئی۔ ان سارے حالات میں بشریت کا تقاضا یہ تھا کہ انسان پر کچھ مایوسی غالب آئے،
نبوت نے دستگیری کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم پہلے سے بڑھتا چلا گیا، لیکن اللہ نے ایک بات کی طرف توجہ دلائی اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 آیات، اتنا بڑا خزانہ دیا ہے، والقرآن العظیم، اور قرآن جیسی دولت سے آپ کو نوازا ہے، پس آپ ان چیزوں پر غور کیجئے اور ان کافروں کی تکالیف اور مصائب اور پریشانیوں سے مت گھبرائیے۔ ان پریشانیوں، تکالیف، مصائب اور اس سے کسی انسان پر مایوسی کا طاری ہو جانا، جسے اب ڈپریشن اور نفسیاتی بیماری کہتے ہیں، اللہ نے کہا کہ اس سورہ فاتحہ کو پڑھو۔ اس لیے آج اس جدید دنیا میں لوگ جتنی بھی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور بہت لوگ ان نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان سب کے لیے اللہ نے علاج بتایا، اور اللہ نے کہا سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجئے اور بار بار اسے پڑھیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 آیات دی ہیں، مثانی جو بار بار پڑھی جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ مایوسی مرض ہے جو انسان کو چمٹ گیا ہے، نفرت ایک مرض ہے جس کی بنیاد پر ہماری تعمیر ہوتی ہے، اور بدگمانی ہم اپنے بچوں کو سکھانا شروع کرتے ہیں اور ساری عمر وہ اس بدگمانی کے مرض سے باہر نہیں نکلتا۔ سب سے پہلی چیز ہمیشہ شر کی آتی ہے کہ اس نے ضرور یہ کیا ہوگا، اس نے ضرور یہ کہا ہوگا۔ وہ 1000 بار کہے کہ بابا اس بات کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہے، لیکن عورت ہے وہ کہتی ہے کہ تمہاری ماں نے ضرور یہ کام کیا ہے، پوچھ لو جا کے، نہ نکلا تو یہ کر دینا، طلاق دے دینا، مجھے چھوڑ دینا۔ اور جب حقیقی صورتحال ہوتی ہے تو کچھ بھی نہیں۔ یہ سب نفسیاتی بیماریاں، اور جس کو دیکھو نفرت کا مرض چمٹا ہوا ہے، اور وہ اللہ کی اس وسیع زمین پہ اپنے علاوہ کسی کو جینے کا حق دینا ہی نہیں چاہتا، اور جو جبر جو اللہ نے نہیں کیا وہ چاہتا ہے میں یہ جبر کروں اور ساری دنیا اسی طرح کرے جس طرح میں چاہتا ہوں۔ یہ میں نہیں مرتی، یہ نفس نہیں مرتا، یہ نفس اللہ کے مستقل مخالفت میں ایک بت ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے، اور اس نفس کا اتباع کیا جاتا ہے۔ احساس کمتری کی بیماری ہے، اللہ کے انعامات پر نظر نہیں جاتی، اور جو چیزیں اللہ نے دوسروں کو دی ہیں اس پر نظر جاتی ہے۔ اللہ نے اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کو اللہ نے وہ کچھ دیا ہے جو ان کی ذات کا حصہ ہے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور ہم نے عورتوں کو وہ دیا ہے جو ان کے نصیب کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، لوگوں نظر اٹھا کر نہ دیکھنا ان چیزوں کو جو ہم نے تمہارے علاوہ دوسرے کو دی ہیں۔ اللہ کیا کریں، نظر تو پھر اٹھتی ہے کہ کسی کو کیا دیا اور کسی کو کیا دیا۔ فرمایا تم چاہتے ہو کہ جو لوگوں کو دیا گیا ہے تمہیں اس سے بھی زیادہ بہتر چیزیں، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، ہم تمہیں حل بتاتے ہیں، ہم سے ہمارا فضل مانگو۔ مسجد میں آئے تو کہنا اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں آپ سے آپ کا فضل تلاش کرتا ہوں۔ روز 10 مرتبہ 5 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، مسجد میں قدم رکھتا ہے، باہر جاتا ہے، بار بار اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں، لیکن مسجد ہی میں جب نہیں آنا تو پھر اللہ کا فضل کیسے مانگے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، لوگوں اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اس لیے فرمایا اس سورہ فاتحہ کو آپ پڑھا کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورہ فاتحہ میں شفا ہے، لوگوں اس سورہ فاتحہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کرتے تھے، لوگ اپنے مریضوں پر پڑھتے تھے۔ آج بھی جب
جب کوئی بیمار ہو جائے تو اسے چاہیے سورہ فاتحہ کو پڑھے، بار بار پڑھے، اس سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اپنے مریضوں پر دم کرے، اپنے بچوں پر دم کرے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ نے شفا رکھی۔ چنانچہ مدارج السالکین میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں خود اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ سفر کر کے پہنچا اور اتنی بیماری ہو گئی کہ سارا جسم درد کرنے لگا، اور اتنے یہ درد بڑھے کہ میں بالکل حرکت نہیں کر سکتا تھا، بستر پہ لیٹ گیا، چارپائی پہ لگ گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ جو دوا میں کھا رہا ہوں وہ تو ہے ہی ہے، کیوں نہ اللہ کے کلام سے فائدہ اٹھایا جائے، اور میں نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جس جگہ مجھے جسم میں درد ہوتا تھا میں وہاں پہ پھونکتا تھا، ہاتھ پہ پھونکتا تھا اور ہاتھ پھیر دیتا تھا، اور پھر میں طواف کر رہا تھا بیت اللہ کا اور میرے جسم میں شدید درد تھا، اور میں نے زمزم کا ایک پیالہ لیا اور زمزم پہ فاتحہ پڑھ کے پھونکی اور میں نے اسے پینا شروع کیا، اور جس جگہ میں ہاتھ رکھ کے فاتحہ پڑھ کے دم کرتا رہا ایسے لگتا تھا جیسے درد یہاں سے گر گیا ہے، جیسے ایک بوجھ تھا جسم سے دور ہو گیا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مکمل شفا دی۔ اس لیے اس سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا چاہیے۔ مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، غم آ جائے، دکھ آ جائے، مایوسی طاری ہو جائے، اولاد نافرمان ہو جائے، محبتیں اور نفرتیں خاندانوں میں پھیل جائیں، سب کا حل یہ ہے کہ بار بار اس سورہ فاتحہ کو پڑھے، اس نیت سے پڑھے کہ اللہ تو نے اسے فاتحہ قرار دیا ہے، کھول دینے والی، اللہ آسانی کے دروازے کھول دے اور اللہ ان مشکلات اور مصائب سے مجھے نجات دے دے۔ بیمار ہو جاتا ہے آدمی، شوگر ہو گئی، اب یہ شوگر ایسی بیماری ہے جو بڑی بامراد ہے۔ اس شوگر کی مراد کیا ہے؟ فالج ہو گیا، اس فالج کی مراد کیا ہے؟ بڑی بامراد بیماری ہے، دل کا دورہ پڑ گیا، بڑی بامراد بیماری ہے، یہ اپنی مراد پوری کر کے ہی دنیا سے لے کے جاتی ہے، اس کی مراد موت ہی ہے نا، کوئی علاج نہیں۔ یہ جتنی اس قسم کی بیماریاں جو انسان کو لگ جاتی ہیں وہ بات پڑھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ جملے پڑھے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم قسم کھاتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، آپ نے فرمایا لوگو جب تم بیمار ہو جاؤ تو پہلا جملہ 5 جملے بتائے اور تدریجاً اسے بڑھایا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ پڑھو اور یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور فرمایا جب شخص یہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر صدقہ ربہ، اس کا پروردگار اس کے جواب میں اس کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے صدق عبدی، میرے بندے تم نے بالکل سچ کہا، لا الہ الا انا وانا اکبر، میرے علاوہ کون پروردگار ہے اس کائنات میں اور میرے علاوہ کون ہے جو سب سے بڑا ہے، میرے بندے تم سچ کہتے ہو، تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ آپ نے فرمایا پھر دوسرا جملہ پڑھو اور یہ کہو، پہلا جملہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور فرمایا دوسرا جملہ پڑھو اور یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ ایک ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اپنے بندے کا جملہ سننے کے بعد صدقہ ربہ، اس کا پروردگار بندے کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے سچ کہا، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وانا وحدی، اور میں یقیناً اکیلا ہوں۔ اور تیسرا جملہ تھوڑا سا اور بڑھایا
اور فرمایا یہ بھی پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور فرمایا جب تم یہ پڑھتے ہو تو اللہ اس بندے کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا انا، میرے بندے بالکل سچی گواہی تم نے دی، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وانا وحدی میں اکیلا ہوں، لا شریک لی، میرا کوئی شریک نہیں۔ پہلا جملہ کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دوسرا جملہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ، تیسرا جملہ مزید اضافہ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، چوتھا جملہ فرمایا اور کہو لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، اللہ ہی کے لیے مملکت ہے اور اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ بندہ جب پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتا ہے میرے بندے تو نے سچ کہا، میرے علاوہ کسی کی شہنشاہیت نہیں ہے اس کائنات میں، اور میرے علاوہ کون ہے جس کو اتنی تعریف زیبا ہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچواں جملہ پڑھو اور یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب آدمی یہ پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے تم سچ کہتے ہو، میرے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو، اور میرے علاوہ کون ہے جو نیکی کی توفیق دے، اور میرے علاوہ کون ہے جو گناہ سے تمہیں باز رکھ سکے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کہتا ہے جس نے اپنے مرض میں یہ 5 جملے پڑھ لیے لن تمسہ من النار، جہنم کی آگ قبر میں بھی اس کے قریب نہیں آئے گی، حشر میں بھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ 5 جملے تلقین فرمائے، اس لیے بیماری ہو جاتی ہے، ہم کی کیا کیا علاج کے لیے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ضرور علاج کریے، ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھو، اللہ سے مانگو، سورہ فاتحہ پڑھیے، فاتحہ پڑھ کے دم کیجئے، پانی پہ دم کر کے اسے پیجئے، بچوں کو پلائیے، صبح و شام اپنے بچوں پہ سورہ فاتحہ پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں شفا ہے، اور سورہ فاتحہ ہر مومن آدمی جو نماز پڑھتا ہے نماز میں پڑھتا ہی ہے، کیسی مشکلات پیش آ جائیں سورہ فاتحہ کا ورد کرنا چاہیے۔ اور یہ 5 جملے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بیماری میں پڑھنے چاہیے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، انہیں یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی توفیق بخشے۔